اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کیا معاملات ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہمارے یہ مسئلے، ہمارے وہ مسئلے، تو میں وہ سب اس کو تھوڑا اور کلیئر طریقے سے پیش کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے اپنی زندگی کا ایک تجربہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ تجربہ کہہ لیں، ایکسپیرینس کہہ لیں، سبق کہہ لیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے اب بھی کہ جب میری زندگی میں کوئی غم یا پریشانی آنی اور جب وہ دور ہو جاتی اور اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے تو میں کہتی کہ ہاں الحمدللہ یہ مسئلہ حل ہو گیا، بس سب کچھ اچھا رہے۔ زیادہ تر میری یہ کیفیت تب ہوتی تھی جب مجھے کوئی خوشی ملتی تھی، کوئی آسانی ملتی تھی، اور اس ٹائم میں کہتی تھی کہ ہاں بس اب آسانی آ گئی، اب سارا ٹائم بس آسانی ہی رہے۔ یا اگر کبھی کبھار میری کوئی عادات اچھی عادات میں بدل جاتی تھیں، جیسے مجھے غصہ کبھی کبھار بہت آ جاتا تھا، اور جب وہ غصہ میرا ختم ہو جاتا تھا اور میں اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے تھے وہ میں بیئر کر لیتی تھی اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی بعد میں مانگ لیتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے بے چین ہو جاتی تھی کہ کیوں میں ایک دم غصے میں ایک دم سے ہائپر ہو جاتی ہوں اینڈ آل دیٹ اسٹف۔ تو وہ میرے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن جب میں غصے کو ختم ہو جاتا تھا، جب میرا غصہ معاملات سیٹل ہو جاتے تھے تو میں اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگتی تھی تو میں اپنے اندر ایک سکون محسوس کرتی تھی، اور میں کہتی تھی کہ اب میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہے تو اب جو ہے نا بس اب میں نے اس برائی کی طرف تو شاید میں کبھی جاؤں گی ہی نہیں، اور مجھے اب کبھی غصہ آئے گا ہی نہیں۔ یا اگر میری زندگی میں کوئی اچھا واقعہ آتا تھا، خوشی آتی تھی، کوئی ویکیشن آتا تھا جسے میں انجوائے کرتی تھی، تو میں کہتی بس اب ساری زندگی ایسی ہی سکون سے چلے گی۔ لیکن ہوتا کیا تھا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، ہماری زندگی ایک ہی پیٹرن پہ کبھی موو نہیں کرتی۔ میری زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی تھا، جیسے کوئی میرے زندگی میں کوئی اچھا معاملہ ہوا، اس کے بعد میں اب یہی سوچ میں گم ہوں کہ ہاں جی اب ایسی ہی زندگی رہے گی، اور کچھ ٹائم بعد جو ہے لائف ایک اور موڈ پہ چلتی ہے اور آپ کی زندگی میں پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، میں نے تو سوچا تھا کہ سب کچھ سمپل ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ تو بات کہنے کی ہے کہ میری زندگی میں جب ایسے معاملات آئے جن میں پریشان ہوئی اور بعد میں یا خوش بھی ہوئی، اسپیشلی جب خوش ہوتی تھی تو میں کہتی بس اب سب ٹھیک ہو جائے گا، اب کچھ برا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو زندگی ذرا ایک جھٹکا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کس نے کہا ہے کچھ ہو نہیں سکتا، جنت میں تھوڑی بیٹھی ہو۔ تو فوراً سے ایسا ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا تھا یا کچھ ٹائم بعد برا ہو جاتا تھا، تو میں بڑی مایوس ہو جاتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ although زندگی کی ریئلٹی اس ٹائم بھی یہی تھی، اب بھی یہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سمجھ تھوڑی دیر سے آتی ہے۔ پھر جب درود پاک کی جرنی کو کنٹینیو کرنے کی میں نے کوشش کی، اور ابھی میں کہوں گی کوشش ہی کر رہی ہوں، کیونکہ کب جانے کبھی ہم نہیں جانتے، کبھی ہم سے چھن جائے، تو ہمیں بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں استقامت دیں، ہم مرتے دم تک درود پاک پڑھتے رہیں۔ اسی لیے ہمیں نہیں پتہ کون سا ہمارا آخری لمحہ ہو، آپ کی میری زندگی کا کون سا آخری لمحہ ہو، کب ہم یہاں سے اس دنیا سے چلے جائیں، لیکن اگر جاتے جاتے بھی ہمیں درود پاک کی عادت رہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں جب ہم لوگ اچھے معاملات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، ہم کہتے ہیں بس اب سب ایسا ہی چلتا رہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن درود پاک سے کیا ڈفرینس آیا؟ تو جب میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا اور درود پاک کے کرم ہوئے زندگی میں، تب بھی اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا، اور ابھی بھی زندگی چل رہی ہے تو آہستہ آہستہ چیزیں ابھی بھی سمجھ رہی ہوں، اور آپ لوگ بھی سمجھیں گے کہ درود پاک پڑھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی جو ہے اپنی رولر کوسٹر والی رائڈ پہ آپ کو لے کے نہیں جائے گی۔ درود پاک پڑھنے کا مقصد یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درود پاک آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی، سب کچھ ایک کارپیٹ روڈ کی طرح چلتا رہے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ درود پاک آپ پڑھ رہے ہیں تو زندگی میں مسئلے آنا بند نہیں ہوں گے، جو آپ کی زندگی میں قسمت میں لکھا ہے وہ سب ہوگا، لیکن ایک تو بات یہ آگئی کہ دعائیں جو ہیں درود پاک پڑھنے سے آپ کی قسمت اچھی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہماری زندگی جنت تو نہیں ہے نا، اس میں مسئلے مسائل تو آئیں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ مسئلے مسائل بالکل بھی نہیں آئیں گے، مسئلے مسائل آئیں گے، لیکن درود پاک پڑھنے سے آپ کے ارد گرد ایک شیلڈ بن جائے گی۔ درود پاک پڑھنے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ پہلے جو مسئلہ آیا اگر وہ دوبارہ آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے، اور فرض کر لیتے ہیں کہ جس ٹائم آپ کی زندگی میں پہلے یہ مسئلہ آیا تھا تب آپ درود پاک نہیں پڑھ رہے تھے، اور اب جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ میرے سے گارنٹی لے لیں کہ انشاءاللہ اب جب وہ مسئلہ آئے گا تو وہ مسئلہ آپ کے سامنے سے ایسے گزر جائے گا جیسے ہم کسی بس یا ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں اور منظر ہماری نظروں کے سامنے سے تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے، بالکل ویسے گزر جائے گا۔ اب جو حالات ہیں ان سے آپ گھبرائیں گے نہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں
تو آپ کی زندگی میں مسئلے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسئلے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے، سب سے محبوب نبی ہیں، رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا مسئلے نہیں آئے؟ ان کو ہم سے بڑھ کے مسئلے آئے ہیں۔ کون سا واقعہ ہے جو ان کی زندگی میں نہیں ہوا؟ یہاں تک کہ ہم اپنی انا کے مسئلے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کہ بھئی ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی ذلیل کرے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں تو کس طرح کفار مکہ ان کے ساتھ ان کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے، پتھر تک مارے گئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دیکھیں، یہ سارا انہوں نے بھی فیس کیا اتنا، اور ان کی تو زندگی کو عملی نمونہ بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ ایک بات کہہ سکتی ہوں کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا یہ عمل اپنی زندگی میں جاری رکھ لیں گے تو جتنے بھی مسئلے آئیں گے، میں نہیں کہتی مسئلے نہیں آئیں گے، بالکل آئیں گے، سب کی زندگی میں آتے ہیں، جنت تو نہیں ہے یہ زندگی، آئیں گے مسئلے، لیکن وہ مسئلے آپ کو کچھ کہیں گے نہیں۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی ہوتا ہے نا، ہم کسی سڑک سے جا رہے ہوں اور رستے میں کوئی جانور آ جائے ایسا جس سے آپ ڈرتے ہیں، یا کوئی سانپ آ جائے، کہ ایگزامپل لے لیں، چلے ہم سانپ کی ایگزامپل نہیں لیتے، میں یوں کہہ دیتی ہوں کہ کبھی اکثر اوقات ہم لوگ جا رہے تھے، رستے میں ہم 2-3 کتے نظر آ جاتے ہیں، اور جب وہ ہمیں نظر آتے ہیں تو وہ ہمیں کاٹتے نہیں، لیکن ہم ڈر رہے ہوتے ہیں ان سے، اور ہم آگے چلے جاتے ہیں اپنی منزل پہ، وہ کچھ بھی نہیں کہتے ہمیں۔ بالکل ویسے ہی جو زندگی کے مسئلے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں وہ بھی آئیں گے، لیکن آپ ڈر رہے ہوں گے ان سے، لیکن آپ کو وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے، اور آپ کی آنکھوں سے منظر یوں گزر جائے گا جیسے میں نے کہا کہ بس اور ٹرین سے گزرتا ہے کوئی منظر۔ تو پلیز اس لیے پریشان نہ ہوا کریں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معاملات اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کر لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جب آپ درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں تو مسئلے آتے ہیں، لیکن ایسے چلے جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر اوقات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو ہم سب جانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کی برکتوں کو ہم جانتے ہیں، لیکن اگر میں یہ اگزامپل دوں آپ کو، جیسے ہم نے الادین کی کہانی ایک پڑھی تھی، جس کے پاس ایک الادین کا چراغ تھا، اور اس کے پاس جو چراغ تھا وہ اس کو رگڑتا تھا، ایک جینی نکلتا تھا اس میں سے، اور 3 اس کی خواہشات پوری کرتا تھا۔ اگر آپ کو بھی میں ایسی بات کہہ دوں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا جن ہے جو کہ آپ کی خواہشیں پوری کرے گا اللہ کے حکم سے، تو ہم سب بڑا ریلیکس ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے کہ اچھا ہمارے پاس کچھ ہے۔ لیکن یہی اعتبار ہمیں اللہ پہ کرنا ہے، اور 100% اللہ تعالیٰ، جب آپ اللہ تعالیٰ بھروسہ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام سنوار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں مدد کریں گے ہماری؟ لیکن جب آپ درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کسی چیز کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ دنیا یہ آزمائش کی جگہ ہے، لیکن جب ہم یہاں پہ درود پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب میری زندگی میں مسئلے بڑھنے لگ جاتے ہیں، میں سمجھ جاتی ہوں کہ میری درود پاک کی تعداد کم ہو رہی ہے، اور وہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ اور ایک بہن کہتی ہیں کہ جب وہ 1000 مرتبہ ایک بہن درود پاک پڑھتی ہیں، درود ابراہیمی، وہ کہتی ہیں کہ اکثر اوقات جب میرا مکمل نہیں ہو رہا ہوتا درود ابراہیمی، اور میری زندگی ایسے ہو جاتی ہے جیسے پتہ نہیں کتنی پرابلمز میرے سر پہ آ گئی ہیں، تو کہتی ہیں میں سمجھ جاتی ہوں کہ میرا درود پاک پورا نہیں ہو رہا۔ پھر وہ کہتی ہیں 1000 مرتبہ درود پاک پورا کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ان کے مسئلے فوراً ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں زندگی میں۔ تو اسی لیے پریشان نہیں ہونا آپ نے، اگر آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا ہے، اس کا دامن نہیں چھوڑنا آپ نے، تو پھر آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ مسئلے مسائل آئیں گے ضرور، لیکن جیسے ایک شیلڈ ہے نا آپ کے سامنے، بالکل اسی سے ٹکرا کے آپ لوگ یوں سمجھ لیں کہ مسئلے مسائل ٹکرا کے واپس ریفلیکٹ ہو جائیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اور یہ جو جینی والی سٹوری سنائی تھی نا آپ کو میں نے ابھی، ویسے ہی آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں جیسے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ ہمارے سامنے اصل میں نا ہم لوگ انسان ہیں نا، زندگی میں جو چیز ہمارے سامنے آنکھوں کی ہوتی ہے نا، ہم اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ حالانکہ میں نے ایک بڑی خوبصورت بات سنی تھی، آئی گیس ڈاکٹر اسرار احمد نے کی تھی شاید، یا کوئی اور اسلامک اسکالر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جیسے جیب کے اندر ہمارے پیسہ ہے اور ہمیں فکر نہیں ہے، وہ ٹھیک بات ہے، لیکن جیب میں پیسہ نہ ہو اور پھر پرسکون ہم رہیں کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہ ایک ایمان کا لیول ہی اور ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو میں بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ درود پاک پڑھنے سے آپ کو فیوچر کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلے آئیں گے لیکن درود پاک پڑھنے سے فوراً حل ہو جائیں گے، اور پتہ ہی نہیں چلے گا کبھی زندگی میں مسئلے تھے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ایک بہن کا کامنٹ آیا تھا، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی تھی کہ سب کا جو ہے وہ 1000 مرتبہ درود پاک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوئی ہوں کہ ہم سب اسی جرنی سے گزرے ہیں، ہم سب کا کبھی کبھی دن ایسے ہوتے ہیں جب 1000 بھی درود پاک نہیں ہوتا،
لیکن اس دن کوشش کریں کہ 10 دفعہ تو چلیں پڑھ لیں درود پاک. آپ کوشش کرتے جائیں، آپ کا ہو جائے گا 1000. بہت سارے کامنٹس مجھے آتے ہیں کہ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے ہمارا 1000 درود پاک کمپلیٹ ہوگا، لیکن ہمارا ہونے لگ گیا ہے. تو ضرور ہوگا ہم سب کا درود ابراہیمی کمپلیٹ. اٹس ناٹ امپاسبل. ایک بہن 3 گھنٹے میں 1000 کی تسبیح مکمل کر لیتی ہیں، اور ایک بہن تو شاید 2 گھنٹے میں بھی 1000 کی تسبیح مکمل کر لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ سپیڈ بنوا دیتے ہیں، اور ضرور بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے نا، تب معجزات ہونے لگ جاتے ہیں. اسی لیے پریشان نہیں ہونا آپ نے بالکل بھی. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے زندگی کے مسئلے مسائل دور کر دی. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.